قد كان خصصهم في عبرة لأولي الألباب. صدق الله العظيم، صدق رسوله النبي الأمين المتين الكريم، ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. برادران ملت اسلامیہ و حاضرین قزم سنی اجتماع، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بڑے بآواز بلند الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ، صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ اللہ رب العزت کا کرم و شکر و احسان و عظیم ہے کہ ہم سب کو یہاں جمع ہو کر اس کا اور اس کے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آپ تمام حضرات میری جانب سے قابل مبارکباد ہیں۔ اس کی وجہ یہ ہے آقا کونین صلی اللہ علیہ وسلم نے اس دین کا، اس مذہب کا اگر بنیادی آغاز کیا تو کسی مسجد سے یا کسی مدرسے سے نہیں کیا، بلکہ گھر سے ہی شروعات کی تھی۔ تو اس عظیم سنت کو ادا کرنے کے لیے آج ہم اس گھر میں اللہ، اس کے حبیب کا اور اس کے حبیب کے عاشقوں کا ذکر سماعت کرنے کے لیے حاضر آئے ہیں۔ اللہ کی عطا کردہ توفیق سے وقت میں جتنی گنجائش ہے میرے ٹوٹے پھوٹے الفاظ میں آپ تک پہنچانے کی سعادت حاصل کروں گا۔ آپ لوگوں نے سماعت کر لیا ہوگا کہ آج کا عنوان اس محفل بزم کا صحابہ کرام کی قربانیاں ہیں۔ کس کس صحابی کا تذکرہ کیا جائے، کن کن کی ذات بابرکات پر روشنی ڈالی جائے۔ اگر زندگی کے پورے ایام کے گزر جائیں گے تو صحابہ کا تذکرہ مکمل نہ ہو سکے گا۔ ایسے شان کے مالک وہ صحابہ تھے کہ خود آقا نعمت صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، اگر میرا کوئی چھوٹے سے چھوٹا صحابی بھی ایک مشت گندم گیہوں اللہ کی راہ میں صدقہ و خیرات کرے اور پوری کائنات کے لوگ اکٹھا ہو کر احد پہاڑ کے برابر سونا خیرات کریں تو آپس میں دونوں برابر نہیں ہو سکتے۔ وہ صحابی کا ایک مٹھی جو خیرات کرنا ایک پہاڑ سونا خیرات کرنے پر سبقت لے جائے گا، آگے بڑھ جائے گا۔ آخر ایسا فرمانے کی بنیادی وجہ کیا ہے؟ کوئی نہ کوئی وجوہات تو ہوگی، کوئی نہ کوئی وجہ تو ہوگی۔ بظاہر بشری تقاضے کے تحت ہم بھی ان جیسے کھاتے پیتے ہیں، وہ بھی کھانا کھاتے تھے۔ ہم بھی آج عبادتیں کرتے ہیں، وہ بھی عبادتیں کرتے تھے۔ آج ہم بھی بھلے ہی اس قدر نہیں، اپنے اعتبار سے، اپنے ذہنی توازن کے حساب سے عاشق رسول کہلاتے ہیں، اپنے آپ کو کہتے ہیں کہ میں آقا علیہ السلام کا چاہنے والا ہوں۔ انہوں نے بھی آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے عشق کے حوالے سے دعوے بھی کیے، قربانیاں بھی دی۔ فرق کیا ہے کہ یہاں پر ایک مٹھی جو صدقہ کیا جا رہا ہے، یہاں پوری قوم و ملت مل کر احد پہاڑ کے برابر سونا خیرات کر رہی ہے، دونوں برابر نہیں ہو پا رہے۔ اس کی وجہ صوفیہ مفسرین یوں بیان کرتے ہیں کہ صحابہ کرام نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ظاہری حیات میں جو قربانیاں پیش کی، اس کی مثل و مثال پوری کائنات نہیں پیش کر سکتی۔ وہ قربانیاں کیا تھی؟ کسی کو چٹائی میں کھجور کی لپیٹ کر، پیر کے بل درخت سے الٹا لٹکا کر، چہرے کے نیچے منہ کے سامنے آگ جلا کر آگ کا دھواں دیا جا رہا تھا، اور کسی کو کلمہ پڑھنے کی بنیاد پر، اسلام لے آنے کی بنیاد پر، آقا کونین صلی اللہ علیہ وسلم کو آخری نبی، آخری پیغمبر ماننے کی بنیاد پر دونوں ہاتھ پیر پکڑ
کر آگ کے انگاروں پر، آگ کے شعلوں پر لیٹایا جا رہا تھا، اس قدر لیٹایا جا رہا تھا۔ بعض مفسرین، بعض محدثین فرماتے ہیں کہ جس کو لیٹایا جاتا تھا اس آگ کے شعلوں پر لیٹانے کے بعد ان کی چربیاں پگھل پگھل کر، ان کے جسم کا وہ حصہ پشت پگھل پگھل کر آگ کے وہ شعلے ٹھنڈے ہو جایا کرتے تھے، سرد پڑ جایا کرتے تھے۔ یہ قربانیاں ہیں صحابہ کرام کی۔ ایک آدھ دو چار پانچ صحابہ کی میں بات آپ کے سامنے عرض کروں تو یہ ناکافی ہوگا۔ 14 لاکھ صحابہ کرام کی جماعت، جو بھی شخص حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں کلمہ پڑھنے کے لیے آیا، عشق کا دعویٰ کرنے کے لیے آیا، اس ہر شخص نے اس دین متین کے لیے، دین اسلام کے لیے، اس دین مذہب کے لیے قربانیاں پیش کی۔ ہر ایک نے قربانیاں پیش کی، مگر ان کی قربانیوں کا انداز کتابوں میں جدا جدا لکھا گیا ہے۔ آپ جانتے ہیں حضرت عاصم بن زید قیس رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عاصم بن زید بن قیس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے سے فرمایا گیا کہ انہوں نے جنگ میں کفار و مشرکین کے ساتھ اسلام کی سربلندی کا اتنا اچھے طریقے سے مظاہرہ کیا، ایسے جنگ کی کہ مشرکین کو، کفار کو انہوں نے فنار کر دیا۔ جب فنار کیا تو اس دور میں عرب شریف میں خاتون تھی جو کافرہ تھی، مشرکہ تھی، وہ کہتی ہے کہ عاصم بن زید بن قیس نے میرے 2 بیٹوں کو شہید کیا تھا، قتل کیا تھا۔ جب قتل کیا تو اب ذاتی معاملہ درپیش آیا، یعنی کہ اب کسی کا بیٹا قتل ہو جائے کسی جنگ میں تو اب وہ تو اس پر، سامنے والے پر نشانہ سادھے گا ہی کہ اس نے میرے بیٹے کو مارا تھا، مجھے بھی اسے قتل کرنا ہے، مجھے بھی اسے سزا دینی ہے، مجھے بھی اسے ایذا پہنچانی ہے۔ تو خاتون نے اپنے اندر ایک چیز بنا لی تھی آئیڈیل کے طور پر کہ مجھے کسی نہ کسی ذریعے سے، کسی نہ کسی بنیاد سے زید بن قیس سے بدلہ لینا ہے اور کسی نہ کسی طریقے سے زید کو قتل کروانا ہے۔ تو اس خاتون نے کیا کیا؟ مفسرین فرماتے ہیں کفار مکہ سے وہ خاتون مشورہ کرتی ہے، مشورہ کرنے کے بعد کہتی ہے جو کوئی عاصم کا سر لا کر میرے سامنے پیش کر دے گا میں اسے 100 اونٹ تحفے میں عطا کروں گا۔ تو اور لوگ بھی ایسے تھے اس دور کے کہ اونٹ کی بات، اور اونٹوں میں بھی کون سے اونٹ؟ سرخ اونٹوں کا ذکر کیا گیا، اور عرب شریف میں سرخ اونٹوں کی مثال پیش نہیں کی جا سکتی تھی۔ اگر کسی کے پاس سرخ اونٹ ہوتا، لال رنگت والا اونٹ ہوتا تو اسے اس دور میں سب سے بڑا مالدار تصور کیا جاتا تھا۔ تو اب جب اس نے 100 سرخ اونٹ دینے کا کہا تو حضرت عاصم بن زید بن ارقم کو لوگوں نے گھیرنے کی، ان کو پکڑنے کی سازشوں کی کوششیں کرنا شروع کیا۔ تو ہر طرح کے پروپیگنڈا کیے گئے، کوششیں کی گئی، سازشیں کی گئی، مگر حضرت عاصم بن زید بن ارقم ایسے تھے، ایسی سوچ و فکر ان کی تھی کہ کفار کے ہاتھ نہیں آیا کرتے تھے، ہاتھ نہیں لگا کرتے تھے۔ تو کافروں نے پلان کیا کہ اب 100 اونٹ بھی ہمیں حاصل کرنے ہیں، عاصم کو بھی قتل کرنا ہے، شہید کرنا ہے۔ کیسی پلاننگ کریں، کس انداز سے بھی ہم عاصم کو بلانے کی کوشش کرتے ہیں، یہ ہمارے جال میں پھنستا ہوا نظر نہیں آتا، ہمارے قابو میں آتا ہوا نظر نہیں آتا۔ روایتوں میں لکھا گیا بڑی جسامت والے تھے، بڑے قد و کان والے تھے، بڑی شجاعت ان کے اندر تھی، بڑی طاقت و بہادری اللہ رب العزت نے حضرت عاصم کو عطا کی تھی، کسی کے ہاتھ نہیں آیا کرتے تھے، اگر کوئی پکڑ بھی لیتا تو منٹوں میں اس کا صفایا کر دیتے تھے، اس کا خاتمہ کر دیتے تھے۔ اتنی شجاعت، اتنی بہادری اسلام کی ان کے اندر موجود تھی۔ تو اب قوم جو کفار تھے، مشرکین تھے، بڑے پریشان تھے کہ کیسے ان کو قابو میں کیا جائے، کیسے ان کو قید بند میں ڈالا جائے، کیسے ان کو قیدی بنایا جائے۔ تو کافروں نے مشورہ کیا کہ محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم بڑے سخی ہیں اور دین کی اشاعت کرنے میں وہ اتنے پیش ہیں کہ اگر ہم عاصم کو اس طریقے سے پھنسانے کی کوشش کریں کہ محمد عربی کی بارگاہ میں ایک قاصد بھیجا جائے گا اور کہا جائے گا کہ فلاں قصبے، فلاں بستی میں علم دین سیکھنے کی یہ قوم جستجو رکھتی ہے، تمنا رکھتی ہے، آپ کسی شخص کو بھیج دیں تاکہ اس کے آنے کے بعد ہم بھی ایمان لا سکیں، ہم بھی مذہب اسلام کو سمجھ سکیں اور مذہب اسلام کے فالوور بن سکیں۔ جب یہ کہیں گے تو ہو سکتا
کرتا ہے محمد عربی ان صحابہ میں سے کچھ صحابہ کو بھیج دیں اور انہی صحابہ میں ہم عاصم بن زید کا بھی مطالبہ کریں گے، ان کو بھی وہ جب بھیج دیں گے تو ان کو گھیر کر ہم قتل کر دیں گے، شہید کر دیں گے۔ پلاننگ کی کافی ہو گئی۔ پلاننگ کرنے کے بعد ہوا کیا؟ اسلام کے مبلغین کا مطالبہ کیا گیا۔ کس غرض سے؟ قتل کرنے کی غرض سے۔ یہاں رک کر مجھے بات یاد آتی ہے، آج بھی مبلغین کا مطالبہ کیا جاتا ہے اپنی ذات کی مفاد کے لیے، اپنی ضروریات کے لیے۔ جب ہمیں ہماری اپنی ضرورت کے لیے مانگا جائے، ڈیمانڈ کیا جائے تو گھبرائیے گا مت۔ حضرت عاصم بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زندگی کو دیکھ لیا کریں، ایسی زندگی انہوں نے گزاری۔ مبلغین کا جب مطالبہ کیا کہ اسلام کی نشر و اشاعت کرنی ہے تو آقا علیہ السلام نے روانہ کیا، اتفاق سے حضرت عاصم بن زید کو بھی اس کارواں میں، اس قافلے میں روانہ کر دیا گیا۔ جب آئے قوم سے مخاطب ہوئے کہ آپ ہی لوگوں نے اسلام کے مبلغین کا مطالبہ کیا تھا، ہم آ گئے ہیں، آپ کیا سیکھنا چاہتے ہیں؟ ہم آپ کو مذہب سکھائیں گے، دین سکھائیں گے، اسلام سکھائیں گے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا عشق آپ کو پلائیں گے اور ایک خدا سے جا کر آپ کو ہم ملائیں گے۔ جب یہ کہا، کافروں نے تلواریں نکالی، نکالنے کے بعد کہا، او عاصم، کیا تو جانتا ہے تجھے یہاں پر کیوں بلایا گیا ہے؟ علم دین سیکھنے کے لیے، ہمارے مذہب شرک و بتوں کو چھوڑنے کے لیے نہیں بلایا گیا، تیرا خاتمہ کرنے کے لیے بلایا گیا ہے۔ اسی نیت سے ہم نے جھوٹی سازش رچی تھی کہ محمد عربی کی بارگاہ میں ایک جھوٹا پیغام بھیجیں گے، جس کی بنیاد پر محمد عربی اپنے مبلغین کو بھیجیں گے، اس میں تو بھی آئے گا۔ جب تو آئے گا تیرا صفایا کر دیا جائے گا، تیرا خاتمہ کر دیا جائے گا۔ کیا تو جانتا ہے تیرا خاتمہ اس طریقے سے کیا جائے گا؟ ہمارے قوم کی، ہماری قبیلے کی ایک خاتون نے تیرے سر کا مطالبہ کیا ہے، وہ کہتی ہے کہ ایک جنگ میں تو نے اس کے فلاں دو بیٹوں کو قتل کیا تھا، اسی بنیاد پر وہ تمہیں بھی قتل کرنا چاہتی ہے۔ قتل کرنے کے بعد جب تیرا سر اس کے پاس پیش کریں گے، تیری کھوپڑی میں وہ شراب پی کر اپنے جسم کو، اپنے قلب کو، اپنے ذہن کو سکون پہنچائے گی اور رشک کرے گی کہ اس نے میرے بیٹوں کو قتل کیا تھا، آج میں نے عاصم کو قتل ہی نہیں کیا، اس کی کھوپڑی میں شراب بھر کر میں پیتی بھی نظر آ رہی ہوں۔ یہ وہ عمل کرنا چاہتی ہے۔ یہ کہہ کر جنگ شروع ہو، کاٹنے لگے۔ جو صحابہ دین کی تبلیغ کی نیت سے آئے تھے وہ کٹنے لگے، ان کے سر تن سے جدا ہونے لگے۔ فرمایا گیا روایت میں حضرت عاصم بن زید بھی بڑی شجاعت کے ساتھ لڑے۔ جب ان کو یہ محسوس ہونے لگا کہ اب میرا وقت آ چکا ہے، اتنی بڑی تعداد میں کفار ہیں کہ یہاں ضرب لگاتا ہوں تو پیچھے سے کوئی تلوار چلاتا ہے، یہاں سے مارتا ہوں تو پیچھے سے نیزہ تیر آ جاتا ہے۔ جب ان کو محسوس ہونے لگا کہ اب میں بچنے والا نہیں، صحابہ کا توکل دیکھیں کہ اللہ کی ذات بابرکات پر صحابہ کرام کی ذات کو بھروسہ کیسا تھا۔ آسمان کی جانب نگاہ اٹھائی، اٹھا کر کہا کہ اللہ، میں تو یہاں تیری دین کی تبلیغ کرنے کے لیے آیا تھا، تیرے دین کو سربلندی عطا کرنے کے لیے آیا تھا، تیرے دین کا پیغام تیرے نبی نے جو فرمایا ان فرامین کو پہنچانے کے لیے آیا تھا۔ مجھے کیا معلوم تھا کہ کفار نے یہاں ایسا معاملہ بنا رکھا ہے، سازشیں رچا رکھی ہے۔ مولا یہ لوگ کہتے ہیں جیسے ہی مجھے شہید کر دیا جائے گا، میرے سر کو تن سے جدا کرنے کے بعد میری کھوپڑی میں شراب ڈال کر پی جائے گی۔ اے اللہ، میں تیری رضا کے خاطر یہاں دین کی تبلیغ کے لیے آیا، اللہ مرنے سے پہلے تیری بارگاہ میں التجا کرتا ہوں کہ اللہ میرے مرنے کے بعد، میرے جسم سے میری روح پرواز کرنے کے بعد اس میرے جسم کو ضائع جانے نہ دینا۔ جیسے تو نے میرے جیتے جی میرے وجود کی حفاظت فرمائی، میرے مرنے کے بعد بھی میرے اس جسم کی حفاظت فرمانا۔ یہ کہا، شہید ہو گئے۔ گردن پر ضرب لگا، گردن کٹی، زمین پر گرے۔ اب جیسے ہی گرے کفار خوش ہو گئے کہ اب ہمیں 100 سرخ اونٹ انعام میں دیے جائیں گے۔ اب کھوپڑی کاٹیں گے، گلا کاٹیں گے، کاٹنے کے بعد سر بالوں سمیت اٹھا کر لے جا کر اس خاتون کے پاس ڈال دیں گے، جیسے ہی ڈالیں گے وہ انعام میں اونٹ دے دیں گے۔ یہ کہہ کر کفار جیسے ہی آگے بڑھنے لگے، خدا کی حکمت پر قربان جائیں،
جو اس کا ہو جاتا ہے خدا کی ساری مخلوق اس کے سپرد کر دی جاتی ہے۔ جیسے ہی لوگ بڑھنے لگے، وہ کافر بڑھنے لگے کہ عاصم بن زید کا سر کاٹیں گے، اتنے میں کافروں نے دیکھا کہ لاکھوں لاکھ تعداد میں شہد کی مکھیوں کا جھنڈ اڑتا ہوا آیا۔ آنے کے بعد جہاں حضرت عاصم بن زید کی لاش گری تھی، آ کر وہ سارے کے سارے شہد کی مکھیاں ان کے جسم کے اوپر آ کر، ان کے جسد انور کے اوپر آ کر بچھ گئی، چھا گئی۔ کافر جیسے ہی قریب آنے لگے تو دیکھتے کیا ہے کہ حضرت عاصم بن زید کا جسم نظر ہی نہیں آتا تھا، پورے وجود پر شہد کی مکھیاں ہی مکھیاں نظر آتی تھی۔ کافروں نے سوچا کہ آگے بڑھ کر اگر کاٹیں گے تو یہ شہد کی مکھیاں اڑے گی، اڑ کر ہمیں تکلیف پہنچائیں گی، اور وہ سوچنے لگے کہ یہ شہد کی مکھیاں اس کے جسم کو نقصان پہنچانے کے لیے آئی۔ آپس میں مشورہ کیا، ایک کام کرتے ہیں کہ رات کا انتظار کرتے ہیں، پوری رات تو مکھیاں اس طریقے سے جسم پر بیٹھی نہیں رہیں گی، سورج جیسے ہی غروب ہوگا یہ مکھیاں اڑ کر چھتے پر چلی جائیں گی، اس کے بعد شام میں رات میں آ کر ہم ان کا گلا کاٹ کر ان کے سر کو لے جا کر اس خاتون کو پیش کر دیں گے۔ یہ کہہ کر کافر چلے گئے۔ جب رات ہوئی، اللہ کے حکم سے مکھیاں تو اڑ کر چلی گئی۔ جب مکھیاں اڑی، راوی فرماتے ہیں شہد کی مکھی جب جسم پر بیٹھتی ہوتا کیا ہے، اتنا گہرا زخم آتا ہے، جہاں بیٹھ کر اڑ جاتی ہے، جہاں ڈنک مار کر اڑتی ہے وہ پورا وجود سن ہو جاتا ہے۔ اتنی تکلیف ہوتی ہے کہ دنوں دن وہ درد ہم اپنے وجود میں اس کا زہر محسوس کرتے ہیں، مگر قربان جائے حضرت عاصم بن زید کی شان پر، عظمت پر، ان کے مرتبے پر، کیا انہوں نے اللہ کے حضور دعا کی کہ اللہ میں تو جا رہا ہوں مگر تیرے دین کے خاطر میں لڑا، تیرے دین کے خاطر مر رہا ہوں، میرے مرنے کے بعد مولا میرے اس وجود کو کافروں کے حوالے ہونے نہ دینا، جیسے تو نے ظاہر میں میری حفاظت فرمائی باطن میں میرے وجود کی حفاظت فرما۔ اتنا کیا کہا تھا، اب وہ مکھیاں اللہ کے حکم سے اڑی، جیسی مکھیوں کا اڑنا تھا، جیسے جسم پہلے صحیح سلامت تھا ویسے ہی مرنے کے بعد مکھیاں اڑنے کے بعد صحیح سلامت جسم کا نظر آتا تھا۔ اب جب مکھیاں اڑی، کافروں نے سوچا کہ رات ہو گئی ہے، اب نکلتے ہیں گھروں سے، اس کے بعد جا کر گردن کاٹ کر لے آتے۔ اب وہ نکلنا ہی چاہ رہے تھے، خدا کی قدرت کو کچھ اور ہی منظور تھا، نہ بادل تھا نہ ابر تھا، چھما چھم آسمان سے بارش برسنے لگی، اس قدر موسلا دھار بارش برسی کہ کافر اپنے گھر سے نکل نہیں پائے، اور جو جسم جو وجود اس مٹی میں کٹا ہوا پڑا تھا، اتنی موسلا دھار بارش برسی کہ ندی کی طرح دریا کی طرح وہ پانی سیلاب کے شکل میں آیا اور حضرت عاصم بن زید کے جسم کو بہا کر وہاں سے لے گیا۔ اللہ نے اس قدر ان کے وجود کی حفاظت فرمائی۔ یہ صحابہ کرام ہیں، ہمیشہ اللہ کی ذات کے لیے، اللہ کی رضا کے لیے، اللہ کے دین کے لیے پیش رہا کرتے تھے، اپنی مالوں کی قربانیاں دی، اپنی جانوں کی قربانیاں دی، اپنے اہل و عیال کی قربانیاں دی، اپنے گھروں کو لٹا دیا، اپنے کاروبار بزنسوں سب کو خدا کی راہ میں لٹا دیا۔ اس کے بعد پھر خدا کی بارگاہ میں یوں عرض کرتے، اللہ کیا تم ہم سے راضی ہے؟ تو ایسا جب صحابہ کا پوچھنا تھا، خدا نے آیت کا نزول فرمایا، رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ ذالک لمن خشی ربہ، اللہ ان سے راضی ہو گیا اور اللہ نے ان کو راضی کر لیا جو اللہ کی بارگاہ میں خوف کیا کرتے ہیں، اللہ کی بارگاہ میں گڑگڑایا کرتے ہیں۔ یہ صحابہ کرام کی ذات ہے۔ اللہ کو تو ہر کوئی راضی کر سکتا ہے، راضی کرنے میں لگا ہے اور راضی کرنا بھی ہے، مگر اللہ نے جن کو راضی کر لیا ان کے مرتبے کا عالم کیا ہوتا ہے۔ اللہ خود کہتا ہے ہم نے ان کو راضی کیا، کس کے بدلے راضی کیا؟ اِلَّا خِيلًا سَلَامًا سَلَامًا، ایسی جنت انہیں ہم نے عطا کی کہ اس جنت میں سلامتی ہی سلامتی ان لوگوں کے لیے ہم نے رکھی۔ کن لوگوں کے لیے؟ یہی وہ مقدس جماعت جن کو صحابہ کرام کی جماعت کہا جاتا ہے۔ آپ جانتے ہیں حضرت سعید یہ فرماتے ہیں دور کفر کا واقعہ، ابھی میں مسلمان نہیں ہوا تھا، ایمان نہیں لایا تھا، رات کی تاریکی تھی، تھکا ہارا کاروبار کر کے بزنس کر کے اپنے گھر تشریف لے گیا۔ جانے کے بعد اپنے گھر میں لیٹا بستر پر آرام کرنے کی نیت سے، جیسے ہی میں لیٹا آنکھ بند ہونے ہی والی تھی کہ میرے گھر کے دریچوں سے، دروازوں سے، کھڑکیوں سے شور و غلہ کرنے کی آوازیں آنے لگی۔ میں بڑا پریشان ہوا کہ اتنی تاریکی رات میں جب میں باہر سے اندر آ رہا تھا تو کوئی نہیں تھا، سناٹا ہی سناٹا تھا۔
اندھیرا ہی اندھیرا تھا. میں نے جب اندر داخل ہوا، داخل ہو کر بستر پر کیا لیٹا تو میں نے کیا دیکھا کہ باہر آوازیں مجھے سنائی دے رہی. جب آوازیں سنائی دینے لگی، اذان ہو رہی ہے، جواب دے انشاءاللہ. کے بعد کی دعا پڑھ لیں. اللہم رب هذه الدعوة التامة آت سیدنا محمد الوسیلة والفضیلة والدرجة الرفیعة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته وارزقنا شفاعته يوم القيامة إنك لا تخلف الميعاد برحمتك يا أرحم الراحمين. دوشی پڑھیں صلی اللہ علیہ وسلم. صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. حضرت جناب سید کہتے ہیں کہ جیسے ہی میں نے باہر شور سنا، اپنے گھر کی کھڑکی کو تھوڑا کھول کر اپنی ایک آنکھ سے میں دیکھنے لگا کہ باہر ہو کیا رہا ہے، تو میں نے دیکھا کہ حال ہی میں ایک شخص محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لے آیا تھا، جسے جناب خبیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہا جاتا تھا. میں نے دیکھا کہ ابو جہل، عتبہ، شیبہ، بڑے بڑے کافر مشرکین جو مکے کے تھے، انہوں نے اپنے بازوؤں میں، اپنے دونوں بازوؤں سے حضرت جناب خبیب کو جکڑا ہوا تھا اور کہہ رہے تھے کہ یہاں سے اس کو بڑے میدان میں لے چلو، وسیع جگہ پر لے چلو، اس کو ایسا عبرت کا مقام بنائیں گے، ایسی سزا دیں گے کہ ہماری قوم اس کو دیکھ کر عبرت حاصل کرے گی اور اپنے دین سے، اپنے مذہب سے، اپنے بتوں سے پھرنے سے، احسان فراموشی کرنے سے بچے گی. جب میں نے یہ سنا، میرے دل نے خیال کیا کہ صحیح، گھر سے باہر نکل تو صحیح، باہر چل تو صحیح، دیکھ تو صحیح کہ مسلمانوں کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لانے والے کو کیا سزا دی جاتی ہے، کیا تکلیف دی جاتی ہے، کیا ایزا دی جاتی ہے، کیسی دشواریوں کے منزلوں سے گزارا جاتا ہے. چل، آج چل کر اپنے ماتھے کی آنکھوں سے یہ تماشا تو دیکھ لے، یہ منظر تو دیکھ لے. جب میرے دل نے گواہی دی تو میں اپنے گھر سے نکلا. بڑا ہجوم لوگوں کا تھا. اس لوگوں کے نرغے میں، اس لوگوں کے ہجوم میں جناب خبیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بازوؤں کے سمیت پکڑ کر، پیروں کے ذریعے گھسیٹ کر، اس طریقے سے جیسے جانور کو لے جایا جاتا ہے، لے کر جایا جا رہا تھا. میں بھی اس قوم میں ہو لیا، ان لوگوں کے درمیان میں بھی شامل ہو گیا. میں پیچھے پیچھے چلنے لگا. ایک ایسے مقام پر لے کر پہنچے جہاں بہت بڑا وسیع میدان
میدان میں ایک بہت بڑا ستون تھا، اس ستون کے قریب جناب خبیب کو لے جایا گیا۔ لے جانے کے بعد ابو جہل نے کہا، عتبہ شیبہ نے کہا، امیہ ابن خلف نے کہا کہ خبیب کو اس ستون کے ساتھ باندھ دیا جائے، اس کو جکڑ دیا جائے، زنجیریں اس کے ہاتھوں پیروں میں ڈال دی جائیں۔ اتنا کہنے کے بعد جناب خبیب کو وہاں سے جکڑ کر پکڑ کر جو بازوؤں میں رکھا ہوا تھا لے جا کر اس ستون سے باندھ دیا گیا۔ باندھنے کے بعد کفار و مشرکین جناب خبیب کے قریب آئے۔ میں نے اپنی پوری زندگی میں اپنے آنکھوں سے یہ سارا منظر سامنے ہوتا ہوا دیکھا۔ یہ کون کہہ رہے ہیں؟ جناب سعید کہہ رہے ہیں، میں اپنی آنکھوں سے دیکھ رہا تھا، اپنے دل سے محسوس کر رہا تھا، اپنے دماغ کے ہوش و حواس پورے کے پورے قابو میں رکھ کر یہ منظر کو ماتھے کی نگاہوں سے میں دیکھنے لگا کہ ایک کافر سامنے آیا، اس کے ہاتھ میں ایک خنجر تھا، اس خنجر کو پکڑ کر کہنے لگا، اے خبیب، ہم سارے کے سارے تجھے مل کر ابھی بھی یہ مہلت دیتے ہیں، ابھی بھی وقت دیتے ہیں کہ محمد عربی کا دامن چھوڑ دے، اس مذہب اسلام سے پھر جا جیسے ہمارے باپ داداؤں نے ان 360 بتوں کی عبادت کی ہے، پوجا کی ہے، تو ان کو ماننے والا بن جا، ہم تجھے چھوڑ دیں گے، تجھے رہا کر دیں گے۔ جب جناب خبیب سے کفار مکہ نے مخاطب ہو کر کہا تو جناب خبیب نے کہا، میری چاہے تم جان لے لو، میرے چاہے جسم کے تم ٹکڑے ٹکڑے کر ڈالو، میں محمد عربی کا دامن چھوڑنے والا نہیں ہوں، میں اس دین کا ماننے والا ہوں جس دین کا رب سچا ہے، جس دین کا رسول سچا ہے۔ ایسے دین کو چھوڑ کر جو بت عطا نہیں کر سکتا، جو بت نواز نہیں سکتا، جو بت سن نہیں سکتا، ایسے معبود کو میں کیوں کر مانوں؟ جیسے خبیب نے کہا تو حضرت سعید کہتے ہیں وہ کافر خنجر لے کر آگے بڑھا، آگے بڑھنے کے بعد ان کی ناک کو اس طریقے سے پکڑا، پکڑنے کے بعد اس خنجر سے ان کی ناک کو کاٹ ڈالا، کاٹنے کے بعد کہا کہ خبیب ابھی بھی تجھے وقت دیتے ہیں، اب تو صرف تیری ناک کٹی ہے، ابھی بھی تو مان جا، تجھے رہا کر دیا جائے گا، ورنہ تجھ پر ایسا ظلم و ستم کر دیا جائے گا، ایسی سزاؤں سے تجھے گزارا جائے گا کہ تو پوری قوم کے لیے عبرت کا نشان بن کر رہ جائے گا۔ پھر انہوں نے کہا چاہے میرے وجود کے ٹکڑے ٹکڑے کر ڈالو، میرے وجود کے تم ذرے ذرے نکال ڈالو، میں اللہ کے رسول کا دامن چھوڑنے والا نہیں۔ جب کہا تو پھر اس کافر نے اپنے خنجر کو اٹھایا، دونوں کان کاٹے، ایک کے بعد ایک، اختصار کے ساتھ آپ کے سامنے عرض کر رہا ہوں، دونوں لب کاٹے گئے، دونوں آنکھیں نکالی گئی، اس طریقے سے سزا دی گئی، گالوں کو کھینچ کھینچ کر جناب سعید کہتے ہیں، بخاری شریف کی حدیث آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں، امام بخاری نے صحیح حدیث کو بخاری شریف میں نقل کیا ہے، گال کھینچے گئے، گال کھینچنے کے بعد گال کے اوپر کا زندہ جسمانیات کے ساتھ یہ عمل کیا جا رہا ہے۔ آپ تصور میں تو لائیں، آپ سوچنے کی تو کوشش کریں، اگر ہم ماچس بھی جلاتے ہیں تو اتنی احتیاط کے ساتھ اسے جلاتے ہیں، جب وہ تیلی جلتے 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 ہمارے دو انگلیوں کے قریب جب آنے لگتی ہے، جلنے سے پہلے پہلے انگلیاں اس تیلی کو ہم چھوڑ دیتے ہیں، جہاں پر ایزاب اور بھری چیزیں ہو، نقصان پہنچانے والی شے موجود ہو، وہاں پر ہم جانا پسند نہیں کرتے۔ یہاں پورا دل زندہ، یہاں پر ذہن زندہ، یہاں پر وجود زندہ، زندہ وجود کے ساتھ ایسا حشر نشر کیا جا رہا ہے، دونوں کان کاٹے گئے، دونوں آنکھیں نکالی گئی، دونوں لب کاٹے گئے، اس کے باوجود بھی جناب سعید کہتے ہیں اس خبیب کی زبان سے احد احد ہی نکلا کرتا، یا محمدہ ہی نکلا کرتا۔ اس کے بعد جناب خبیب کی زبان باہر کھینچی گئی، اس کے بعد کافروں نے کہا اسی زبان سے تو محمد کا کلمہ پڑھتا ہے، اسی زبان سے تو محمد کے رب کو ربی اللہ کہہ کر پکارتا ہے، آج تیری زبان کو بھی ہم نکال کر تیرے وجود سے پھینک دیں گے۔ یہ کہہ کر زبان باہر کھینچی، اس کے بعد زبان پر بھی خنجر چلا کر زبان کو بھی کاٹ کر پھینکا۔ اتنی ساری ایذائیں پہنچانے کے بعد ہاتھوں کو کاٹا، پیروں کو کاٹا، ہاتھوں ہاتھ کاٹنے سے پہلے ہاتھوں کی انگلیوں کو کشادہ کر کے انگلیوں کو کاٹا گیا، پیر کی انگلیوں کو کاٹا گیا۔ اتنی ساری شدت بھری تکلیف برداشت کرنے کے بعد جناب سعید کہتے ہیں کہ حضرت خبیب اسی ستون سے بندے بندے ٹھنڈے ہو گئے، جسم سے روح پرواز کر گئے، انتقال کر گئے۔ یہ منظر میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا۔ اب ہماری آنکھوں کے سامنے بے زبان جانور ہی ذبح ہو رہا ہو، کیا کیفیت ہماری ہوتی ہے؟ جنہوں نے ایک بکرا ہو، ایک تنبا ہو، ایک گائے ہو گھر میں بچپن سے لا کر پالی ہو، اب جب قربان حلال و طیب عمل کے لیے اس کو ذبح کیا جا رہا ہے،
جب حلال و طیب کام و عمل کے لیے ذبح کیا جا رہا ہے، اس کی پرورش ہمیں یاد آ جاتی ہے کہ اس کو میں نے ایسے چارہ کھلایا تھا، ایسے گھاس ڈالی تھی، ایسے اس کے پشت پر ہاتھ پھیرا تھا. وہ ساری چیزیں، وہ سارا منظر سمیٹ کر جب ہماری آنکھوں میں آتا ہے، بے ساختہ ہماری آنکھوں سے جب جانور ذبح ہوتا رہتا ہے، آنسو خود بخود نکلتے ہوئے نظر آتے. جب انسان اپنے سامنے جانور کو کٹتا ہوا دیکھنا پسند نہیں کرتا، آنکھوں سے آنسو جاری ہو جاتے، آنکھوں سے اشک نکلتے ہوئے نظر آتے. ایک زندہ جاوید مسلمان کو، مسلمان ہی نہیں، آقا کونین صلی اللہ علیہ وسلم کے عاشق صادق جناب خبیب کو شہید کر دیا گیا. اس انداز سے شہید کیا گیا کہ جسم کے ہر عضو کو نکال دیا گیا، ٹکڑے ٹکڑے کر دیا گیا. یہ سارا منظر حضرت جناب سعید نے جیسے ہی دیکھا، جناب سعید کہتے ہیں میں بڑا افسردہ ہوا. میرے دل نے کہا کہ سعید، یہ کیسا مذہب اسلام ہے کہ اپنے وجود کو کٹانا تو پسند کرتا ہے، اسلام کو چھوڑنا پسند نہیں کرتا. یہ مذہب کیسی تعلیم دیتا ہے اپنے ماننے والوں کو؟ کٹ جانے کا تو حکم دیتا ہے مگر احسان فراموشی کرنے کی تعلیم نہیں دیتا. یہ سوچتا ہوا واپس اپنے گھر آیا. بے چینی تھی، بے قراری تھی. اسی اثنا میں بستر پر لیٹا. جب کبھی یہ کروٹ بدلتا ہوں، کبھی وہ کروٹ بدلتا ہوں، اس سمت بھی بدلتا ہوں کروٹ تو نیند نہیں آتی، اس سمت بھی کروٹ بدلتا ہوں تو نیند نہیں آتی. اسی طریقے سے کروٹ بدلتے بدلتے رات کا آخری پہر آیا، آنکھ بند ہو گئی. جیسی آنکھ بند ہوئی، ظاہری آنکھ بند ہوئی، دل کی آنکھ کھل گئی. میں نے اپنے خواب میں دیکھا کہ وہی جناب خبیب، ناک کٹے ہوئے، آنکھیں نکلی ہوئی، کان کٹے ہوئے، زبان کٹی ہوئی، لب کٹے ہوئے، ہاتھ کی انگلیاں کٹی ہوئی، ہاتھ شہید کرائے ہوئے، پیر کٹائے ہوئے، پورا وجود خون سے لبالب بھرا ہوا ہے. اس حال میں میرے خواب میں تشریف لانے کے بعد مجھ سے مخاطب ہو کر کہنے لگے کہ مذہب اسلام سچا ہے یہ بتانے کے لیے سعید، کیا کسی اور چیز کی بھی مجھے گواہی دینے کی ضرورت ہے؟ دیر کیوں کرتا ہے؟ جا میرے آقا کی بارگاہ میں. جب میں نے اس حق مذہب کے لیے، سچے دین کے لیے، سچے مذہب کے لیے اپنے وجود کو کٹانا گوارا کیا مگر مذہب کو چھوڑنا گوارا نہیں کیا، کیا تو یہ سارا منظر دیکھ کر بھی اس مذہب پر ایمان نہیں لائے گا، مسلمان نہیں ہوئے گا؟ اتنا میرے خواب میں آ کر جناب خبیب نے کہا. وہ خواب سے چلے گئے. میں ہڑبڑا کر اٹھا، پسینہ پسینہ ہوا، پریشان ہوا. ابھی کچھ لمحے پہلے تو یہ منظر میں دیکھ کر آیا تھا کہ وہ کٹ رہے تھے، آنکھیں نکالی جا رہی تھی، کان کاٹے جا رہے تھے، لب کاٹے جا رہے تھے، زبان کاٹی گئی، ہاتھ کاٹے گئے. یہ سارا منظر آنکھوں سے دیکھا. کیا میری آنکھ لگی کہ خواب میں آئے اور اسلام کی حقانیت کو مجھ پر عیاں کرنے لگے، ظاہر کرنے لگے. جب میں نے معلوم کیا تو میرے دل نے کہا کہ صحیح، جب اسلام کے لیے کوئی ایسا کٹ مر سکتا ہے، شہید ہو سکتا ہے، تو مذہب جھوٹا نہیں ہو سکتا. اگر کوئی اس طریقے سے اس مذہب کے لیے جان دے رہا ہے، اپنی جوانی کو لٹا رہا ہے، تو حقیقت میں وہ مذہب